بیت عقبہ دراصل یہ وہ بیت ہے جو منا، جو کہ منا آپ سمجھتے ہوں گے، جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ، یا جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ دیکھیں گے وہاں منا پہ جا کے تو ان کو وہ علاقہ نظر آ سکتا ہے، یا اس کی شاید آئیڈینٹیفیکیشن آج ہو عقبہ کا علاقہ. تو یہ جب مدینے سے یا اور علاقوں سے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو اس جگہ پر ٹھہرتے بھی ہوا کرتے تھے اور یا آتے بھی ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس طریقے سے مدینے سے لوگ حج کرنے کے لیے جب آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج تو چل رہا تھا، اس کے اندر تو کوئی تعطل نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی کفار کا حج تھا، وہ اپنے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو لنک کر کے شو کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اصل میں وہ حج کیا تھا، وہ ایک سمجھ لیجئے ان کے بتوں کی پرستش کا ہی ایک طریقہ تھا. لیکن بہرحال اس کو نبی علیہ السلام نے بعد میں پاک بھی کیا، وہ جب ہم حج کے آپ کا آخری حج بیان کریں گے تو پھر اس میں بھی بیان کریں گے. تو بہرحال یہ ہوا کہ بیت عقبہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہوا یہ کہ 6 لوگ اس طریقے سے خاص نبی علیہ السلام سے، 6 یا 7 لوگ نبی علیہ السلام سے عقبہ کی گھاٹی یا عقبہ کے علاقے میں ملے جو کہ منا کے قریب تھا، ٹھیک ہے. جب یہ یہاں پہ ملے، ٹھیک ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حج کا ہی موقع تھا. تو جب یہ آپ سے ملے، ان 6 لوگوں کا نام بتایا جاتا ہے: اسعد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر، اور کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے عبادہ بن صامت یا پھر جابر بن عبداللہ. یہ نام مختلف ملتے ہیں. یہ وہ 6 لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے خفیہ ملاقات کی، ٹھیک ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے بیت عقبہ کا سمجھ لیجیے تناظر یہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اس کو بیت عقبہ اول بھی کہا ہے یا اولا کہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نے اس سے بھی پہلے کا اس کو کہا ہے. لیکن ہمیں مین چیز یہ کرنی ہے کہ مدینے کے اندر اسلام جانے کے لیے ابھی ہم تیاری ہو رہی ہے. جب یہ 6 لوگ نبی علیہ السلام سے ملے اور نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر اسلام کی دعوت پیش کی اور ان کو پتہ چل گیا، یہ ملتے ساتھ ہی آپ کو پہچان گئے، کیونکہ یہ آئے ہوئے تھے کہاں سے؟ یہ خزرج کے قبیلے سے یہ لوگ تھے جن کے ہم نے بھی آپ کو نام بتائے. مدینے سے آئے ہوئے تھے. مدینے کے اندر 2 بڑے ٹرائب تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج، اور تیسرے جو ان سے تھے یہودی تھے، وہ بھی 3 ٹرائبس کے اندر تقسیم تھے یا ڈیوائیڈڈ تھے. تو یہ اوس اور خزرج کے جب لوگوں میں سے 6 لوگ جو تقریباً بتایا جاتا ہے خزرج سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کو بتایا کہ یہ تو آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہمیں تو یہ جو یہودی ہیں ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کے نبی نے آنا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تم لوگوں کو ماریں گے اور ختم کر دیں گے، تو اس لیے ہم آپ سے اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں. بہرحال نبی علیہ السلام نے پھر ان کو واپس بھیجا اور ان کو دین کی دعوت کے لیے تیار کیا کہ مدینے کے اندر یہ تیاری کریں. پھر اسی طریقے سے یہ 11th ایئر ہے اس وقت، یعنی 10th ایئر تک ہم پہلے بتا چکے، معراج بھی جو ہے وہ 10th ایئر کے اندر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں 11th ایئر کے اندر یہ ہو رہی ہے بیت عقبہ کا، سمجھ لیجیے ایک تناظر بن رہا ہے. پھر یہی 6 لوگ جب یہ 7 لوگ جب نیکسٹ ایئر آتے ہیں 12th ہجری کے اندر، پھر حج کا موسم ہوتا ہے، پھر اسی جگہ پہ ملتے ہیں، رات کے ٹائم پہ چھپ کے نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں. اب یہ 6 لوگ نہیں ہوتے، اب یہ 12 ہوتے ہیں. یہ کچھ اوس کے قبیلے سے ہوتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ خزرج سے. یعنی اگر ہم دیکھیں ان کے اندر تو ان کے اندر ہمیں ٹوٹل 12 لوگ ملتے ہیں، جس میں سے 10 خزرج کے ہوتے ہیں اور 2 جو ہوتے ہیں وہ اوس قبیلے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پھر نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سارا نبی علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر پہلی بیعت بھی کرتے ہیں، یعنی فرسٹ بیعت کرتے ہیں. اور اس بیعت کے اندر آپ تقریباً کچھ روایتوں کے مطابق 6 پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ کے مطابق 9 پوائنٹس ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے، یعنی 9 پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر بیعت لیتے ہیں. وہ 9 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. آج کی کلاس کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ذرا اچھے طریقے سے بیان کر دیں، ٹھیک ہے. 9 پوائنٹس کیا ڈسکس کرتے ہیں یا ان پہ نبی علیہ السلام کیا بیعت لیتے ہیں. بیعت اصل میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ایگریمنٹ کو توڑیں گے نہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہ چیزیں مانیں گے. ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایگریمنٹ کی شرط یہ ہوتی ہے یا بیعت کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. دوسرا، چوری نہیں کریں گے. تیسرا، زنا یا اڈلٹری نہیں کریں گے. چوتھا، فورتھ پوائنٹ یہ ہوتا ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. جیسا کہ عرب کے اندر یہ تھا نا، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے یا جو اولاد پسند نہیں ہوتی تھی اس کو مار دیتے تھے. پھر 5th پوائنٹ کیا تھا؟ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائیں گے، یعنی الزام جو اس کے اندر پایا نہ جاتا ہو اس کے اندر وہ چیز اس کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا اس کے خلاف نہیں کریں گے. 6th پوائنٹ یہ تھا کہ دین کے بارے میں جو بھی یا معروف میں نبی علیہ السلام کی یہ بالکل اطاعت کریں گے، یعنی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول. اطیعوا الرسول یعنی دین کے معاملے میں جو بھی کام نبی علیہ السلام نے کہیں گے وہ یہ مانیں گے. پھر اس کے بعد 7th پوائنٹ یہ تھا کہ لوٹ مار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے.
لوٹ مار یہ ہوتا ہے یہ قبیلے کیا کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹ کے مارتے بھی تھے اور لوٹ بھی لیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، پھر لوٹ مار کا کام کرتے تھے عرب قبائل اکثر، اور اس کو وہ بالکل جائز سمجھتے تھے، جس کے بعد پاور ہے وہ لوٹ لے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 8 پوائنٹ یہ ہے، ناحق کسی کا قتل نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے علاوہ کسی کا قتل نہیں کرنا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر 9 پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ 8-9 پوائنٹس جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے شروع کے اندر ہی لوگوں سے ایک بیعت کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا ان کو اس پہ قائل کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پوائنٹس اگر ماننے ہیں تو پھر میں آپ کے اپنے ہاتھ پہ تم لوگوں کی بیعت قبول کرتا ہوں۔ تو یہ پہلی بیعت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت کی، پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو واپس بھیجا کہ مدینے جائیں۔ مدینے جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 2 ایسے ٹیچرز بھی نبی علیہ السلام نے بھیجے، کیونکہ یہ تو ابھی نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو پہلے مسلمان مارے کھا چکے ہیں، جن کے اندر مصعب بن عمیر ہیں یا عبداللہ بن مکتوم ہیں، ان 2 صحابیوں کو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ آپ جا کے ان کو گائیڈ بھی کریں، اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کا ساتھ بھی دیں، اور ان کو پراپر ٹیچنگ اور پریچنگ سب چیزیں کریں۔ خیر یہ جو مصعب بن عمیر ہیں، ان کا بھی کبھی تعارف مکمل ہونا چاہیے، لیکن اتنا بتا دیں بہت امیر شخص ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جہاں سے گزر جاتے تھے ان کی خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور ان کو گھر سے بھی نکالا گیا، اور ان سے دولت مال ان کو سب کچھ چھوڑنا پڑا اسلام کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ مدینے چلے جاتے ہیں، یہ ان انصاریوں کے ساتھ، یہ مدینے والوں کے ساتھ، اوس اور خزرج کے ان نمائندوں کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعوت دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر 13th آف نبوی، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کے 13ویں سال پھر دوبارہ یہ واپس آتے ہیں اسی جگہ پہ، پھر دوبارہ ملتے ہیں، اور اب بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آ جاتی ہے ان کے ساتھ ہی۔ وہ اتنی بڑی تعداد کس طریقے سے آتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس وقت مصعب بن عمیر جاتے ہیں نا وہاں پہ، اور مکتوم بھی جاتے ہیں، عبداللہ بن مکتوم بھی، اور دوسری طرف ان کے جو مین ہوتے ہیں اسد بن زرارہ، یہ اسد بن زرارہ جو ہے ان کے گھر یا ان کے ایریا کے اندر یہ مین جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اور یہ مصعب بن عمیر اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن ایسی دعوت چل رہی تھی تو اور لوگوں تک بھی بات پہنچ رہی تھی، مدینہ کے اندر اسلام پھیل رہا تھا، یعنی مکہ سے زیادہ انصار یا مدینے والے جو ہیں وہ کس طریقے سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام ادھر پہنچے بھی نہیں ہیں، اور ادھر مکے والے نبی علیہ السلام کو کس طرح تکالیف دے رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ اسید جو ہیں ایک صحابی، ایک بندہ ہوتا ہے، وہ کافروں کا بڑا ہوتا ہے، یعنی جس وقت یہ انصار نے سب نے اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، وہ آ کے ان کو ڈانٹتا ہے کہ تم کیا یہ کام کر رہے ہو، بے دین ہو رہے ہو، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو مصعب بن عمیر ان کو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہرو، بات سنو، میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھتا ہوں، اگر آپ کو پسند نہ آئی تو آپ ہمیں جو مرضی کہنا، آپ چلے جانا واپس، ٹھیک ہے۔ مصعب بن عمیر جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ اسید جو ہیں، حضرت اسید، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پھر مصعب بن عمیر ان کے اوپر قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں دین کی، اور یہ اتنا متاثر ہوتے ہیں قرآن پاک کو سن کے کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہو گیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہے میں نے، لیکن جو ہمارا بڑا ہے نا ایک اور سعد بن معاذ، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو تم لوگوں کے بندے ہی بندے، تم لوگ مطلب بہت زیادہ بڑی تعداد میں اسلام لوگ قبول کر لیں گے۔ تو سعد بن معاذ کو وہ کہتے ہیں میں لے کے آتا ہوں کسی طریقے سے۔ حضرت اسید جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے سعد بن معاذ کو بھی قائل کر کے ادھر تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی یہ جو اسد بن زرارہ کی جگہ کے اوپر جہاں پہ مصعب بن عمیر پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ سعد بن معاذ بھی کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، یہ وہ اس طرح سے۔ لیکن مصعب بن عمیر ان کو بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت اسید کو کہتے ہیں کہ بات سنو، ہماری پہلے دعوت سن لو، ہم آپ کو بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو کرنا ہوگا ہمارے ساتھ کر لینا۔ تو یہ انصار یا مدینے والے بڑے کام اور کول لوگ ہوتے تھے، مکے والوں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ مار دھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی بات سنی، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی، یعنی یہ جو بڑے سردار تھے سعد بن معاذ، ان کے اوپر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، ان کو قرآن کا پیغام دیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ بھی اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بہت اگریسو تھے، یہ فوری اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے قبیلے میں گئے، اپنے پورے قبیلے والوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، اور کہا
کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا ہے، اگر تم لوگ میرے ساتھ چلتے ہو، سب اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں کوئی تم سے کلام بھی نہیں کروں گا، بات بھی نہیں کروں گا. اتنے اگریسو تھے یہ صحابی سعد بن معاذ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ شام سے پہلے نا، یعنی جس وقت انہوں نے اس طریقے سے اسلام کی دعوت دی، پورا قبیلہ جو ہے نا، ان کا ایک قبیلہ چھوٹا قبیلہ تھا، قبیلہ بنی عبد الاشہل، ٹھیک ہے، اس کے سمجھ لیجئے درجنوں یا ہنڈریڈز آف پیپل جو ہیں، انہوں نے شام سے پہلے سب نے اسلام قبول کر لیا تھا صرف سعد بن معاذ کی دعوت سے. تو یہ تھی سمجھ لیجئے بیعت عقبہ کی کہانی، کہ اس ایک بیعت سے پہلے 6 لوگ آئے، پھر اس کے بعد 12 آئے، پھر اس کے بعد اس سے بھی اگلے سال 3rd ایئر، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3rd ایئر، پھر یعنی 13th آف نبوی، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت کے یا ان کی نبوت کے 13ویں سال پھر اسی جگہ پہ مسلمان دوبارہ جمع ہوتے ہیں. اور مسلمان اصل میں کون جمع ہو رہے ہیں؟ انصاری. یعنی انصاری کس طرح سے، وہ بھی ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا ان کو انصار کیوں کہتے ہیں. تو یہ اوس اور خزرج کے پھر مزید کاؤنٹلیس پیپل، سمجھ لیجئے بہت بڑی تعداد، 100 کے آس پاس بتائی جاتی ہے، ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتہ چلتے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر کتنے لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ جب نیکسٹ ایئر 13th نبوی کے اندر یا بعثت کے 13ویں سال، پھر وہ ڈبل ہو کے لوگ بڑی تعداد کے اندر آ جاتے ہیں مدینے سے، اور وہ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اسلام کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر بہت ظلم کر دیا ہے. اور ایون یہاں تک کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ان لوگوں کو آپ کے ساتھ حساب کتاب کریں گے. لیکن نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ابھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں، یعنی مکہ کے خلاف یا اہل مکہ کے خلاف یا کفار مکہ کے خلاف. پھر نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اگر میں اور میرے صحابہ جو ہیں، جو مکے کے صحابہ تھے، اگر ہم مدینے میں آتے ہیں تو آپ کیا ہمارا ساتھ دیں گے؟ کس طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے؟ ساری چیزیں ان سے ایگریڈ کرواتے ہیں. ایک منٹ، آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آپ اپنا کنیکشن چیک کریں. آئی تھنک باقیوں کی تو ٹھیک آ رہی ہے، بس ہم ختم کرنے والے ہیں، تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا، ٹھیک ہے. جی، تو ہوتا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو ایگریڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ہماری ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جب یہ ہیلپ کرنے کے لیے سب لوگ تیار ہوتے ہیں اور مرنے مرانے کے اوپر تیار ہوتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام پھر ان کو انصار کا اس وقت، یعنی اپنے مدد کرنے والا، انصار کہتے ہیں مددگاروں کو، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ان کو سمجھ لیجئے یہ ٹائٹل مل جاتا ہے اس دن سے کہ یہ اسلام کے مددگار ہیں، مدینے والے، یعنی اوس اور خزرج والے اور ٹرائبز والے. یہ نبی علیہ السلام سے فل مدد کا بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں. اور نبی علیہ السلام جب انہیں کہتے ہیں ہم آئیں تو ہم کیا، تم لوگ ہمیں اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنی ہر چیز کے اندر شامل کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے انصار کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی آپ وہاں آئیں گے تو ہمیں اسلام کے علاوہ ہمیں کیا چیز مل جائے گی ایسی؟ تو نبی علیہ السلام انہیں کہتے ہیں تم لوگوں کو جنت ملے گی. تو وہ سب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. یعنی آپ یہ سوچئے ان کا ایمان کا لیول اتنا تھا کہ وہ جنت دیکھی نہیں ہے انہوں نے، لیکن وہ ایگریڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایگریڈ ہو رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، تو ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے اسلام قبول کرنے کے لیے بھی اور اس طریقے سے ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو بہرحال نبی علیہ السلام پھر اس کے بعد ان لوگوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. ان میں سے 2 بندے پکڑے بھی جاتے ہیں جن کو بعد میں کسی طریقے سے چھڑوا بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ مکے کے اندر بھی یہ ہلچل مچ جاتی ہے کہ مدینے سے بہت زیادہ لوگ حج کرنے آئے اور انہوں نے اس طریقے سے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی. لیکن بہرحال یہ لوگ بچ کے کسی طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ بیعت عقبہ جو ہے اس کا ہم آج ادھر سے اختتام کرتے ہیں کہ اس طریقے سے مدینے کے جو انصار تھے یا مدینے کے صحابہ تھے، ادھر کے لوگوں کو انصار کا ٹائٹل اسی وجہ سے ملا کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو بڑی تعداد میں ریجیکٹ کیا، لیکن مدینے میں جب اسلام کی روشنی پہنچی تو وہاں سے لوگ مدد کے لیے جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو انصار کا ٹائٹل مل گیا، ٹھیک ہے، انصار اسلام کا یا انصار النبی کا ٹائٹل مل گیا مدینے والوں کو. اور مدینے کے لوگ آج بھی آپ جائیں گے نا بڑے کام اور میٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ مکے کے اندر زیادہ تر لوگ، خیر مکے میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مکے سے زیادہ آپ کو پیسفلی لوگ جو ہے نا، ٹریٹمنٹ جو ہے نا لوگوں کا، وہ مدینے والوں کا ملے گا. ویسے ایک نیچرلی ہے، لیکن دونوں طرح کے لوگ دونوں جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، لیکن ویسے ایک نیچرل پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی بھی